السلام علیکم، میں ہوں اختر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل اے نیوز۔ سپریم کورٹ نے مطیع اللہ جان کیس میں آج کیا پیش رفت کی ہے اور اس حوالے سے کیا احکامات جاری کیے ہیں، اس حوالے سے آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میاں شہباز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں، ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، اور نون لیگ کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا کیسے ہے، اور نون لیگ کی جو باقی قیادت ہے اور باقی جو لوگ ہیں وہ اس سارے معاملے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، اس بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ مطیع اللہ جان کیس میں پاکستان یونین آف جرنلسٹ کیا چاہتی ہے اور اسے پولیس کے معاملے پر کیا تحفظات ہیں، اس بارے میں بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ آج آپ کو جو پہلی خبر دے رہے ہیں وہ مطیع اللہ جان کے حوالے سے ہے۔ سپریم کورٹ نے مطیع اللہ جان کیس میں ان کے اغوا کے حوالے سے جو اسلام آباد پولیس نے رپورٹ داخل کی تھی اس کو عدالت نے مسترد کرتے ہوئے پولیس کو سخت سرزنش کی ہے اور حکم دیا ہے کہ یہ دوبارہ رپورٹ تیار کر کے سپریم کورٹ میں جمع کرائی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے مطیع اللہ جان سے بھی کیس میں توہین عدالت کے معاملے پر جواب طلب کیا ہے اور ان کو بھی 4 ہفتے کی مہلت دی ہے۔ اس حوالے سے جب سماعت شروع ہوئی تو پولیس کی جانب سے آئی جی اسلام آباد پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت میں مطیع اللہ جان کے اغوا کے حوالے سے رپورٹ پیش کی، جس کا مطالعہ کرنے کے بعد عدالت نے وہ رپورٹ مسترد کر دی اور آئی جی اسلام آباد کو حکم دیا ہے کہ اس طرح کی رپورٹ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں اس اغوا کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ درکار ہے، اور جب تک یہ رپورٹ آپ داخل نہیں کریں گے، معاملات سامنے نہیں لائیں گے اور جو تحفظات مطیع اللہ جان کو ہیں اس حوالے سے تفصیلات سامنے نہیں آئیں گی، اس وقت تک یہ رپورٹ نامکمل ہے۔ عدالت نے معاملہ 4 ہفتے کے لیے ملتوی کرتے ہوئے ایک طرف اسلام آباد پولیس کو رپورٹ داخل کرنے کی ہدایت کی ہے تو دوسری طرف توہین عدالت کیس میں مطیع اللہ جان سے بھی کہا ہے کہ وہ اپنے جو توہین آمیز ٹویٹ تھی اس کے حوالے سے عدالت میں جواب داخل کریں۔ پاکستان یونین آف جرنلسٹ کے صدر ناصر زیدی نے بھی اس کیس میں فریق بننے کے لیے اعلان کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ جان بوجھ کر میڈیا پر قدغن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور میڈیا کو روکا جا رہا ہے، آئین کے آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ان سارے معاملات کو دیکھ کر پاکستان یونین آف جرنلسٹ خاموش نہیں بیٹھ سکتی، وہ بھی مطیع اللہ جان کیس میں فریق بنے گی اور اس طرح کی آزادی اظہار رائے پر جس طرح کی قدغن لگانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اس کو روکے گی اور اس کے حوالے سے سخت مزاحمت کا جو ہے وہ کردار ادا کرے گی۔ ناصر زیدی نے آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں صحافیوں کو بتایا کہ یہ جو آزادی اظہار رائے پر آہستہ آہستہ اور بڑے طریقے سے جس طریقے سے اور قدغن لگانے کا ایک سلسلہ چل نکلا ہے اور مطیع اللہ جان کی ٹویٹ پر جو از خود نوٹس لیا گیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی اظہار رائے کے منافی ہے اور اس طرح کے معاملات سے میڈیا پر پابندی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آزاد میڈیا پہلے بھی آزاد تھا اور اب بھی آزاد ہے اور اپنی آزادی کے لیے اپنی جد و جہد کو جاری رکھے گا۔ انہوں نے اس بات کا بھی اعلان کیا کہ وہ مطیع اللہ جان کیس میں پاکستان یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے درخواست دائر کریں گے اور اس کیس میں باقاعدہ فریق بنیں گے، اور تاکہ مطیع اللہ جان کے ساتھ وہ پہلے بھی کھڑے تھے اور اب بھی کھڑے رہیں گے اور اس کیس کی مناسبت سے وہ عدالت کو یہ بتائیں گے کہ آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت آزادی اظہار رائے میڈیا کا حق ہے اور اس پر قدغن لگانا آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے، اور اسی لیے بہتر یہی ہوگا کہ میڈیا پر قدغن لگانے کی کوشش نہ کی جائے۔ اس سے پہلے فیس بک پر پابندی لگانے کی کوشش کی گئی، یوٹیوب پر پابندی لگانے کی کوشش کی گئی اور وہاں پہ صحافی اظہار رائے کے تحت میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی خبریں اور اہم ترین واقعات عوام الناس کے سامنے لا رہے ہیں۔ یہ کیس اب یہ 4 ہفتوں کے لیے ملتوی ہو گیا ہے اور عدالت نے اس کیس میں آئی جی اسلام آباد اور مطیع اللہ جان کو اگلی سماعت سے قبل رپورٹ داخل کرنے کی ہدایت کی ہے۔
آج سماعت کے دوران سارے فریقین موجود تھے اور اس سلسلے میں عدالت نے سماعت کی ہے۔ دوسری بڑی خبر، میاں شہباز شریف جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، ان کے ساتھ وہی کچھ ہو گیا ہے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور کسی کی سوچ نہیں جا رہی تھی، اور رمضان شوگر مل کیس میں میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، اور اس فرد جرم سے انکار کرتے ہوئے میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف نے عدالت کو بتایا ہے کہ انہوں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیے ہیں۔ میاں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ انہوں نے جتنے بھی غیر ملکی دورے کیے ہیں کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں لیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بڑے بڑے انہوں نے کھربوں روپے کے ٹھیکے دیے ہیں، اس میں کوئی ککس بیکس نہیں لی ہیں، اور اب انہیں صرف ایک عام سے مقدمے میں پھانسنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ اس مقدمے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے عوام کی خدمت کی ہے اور اسی عوام کی خدمت کی وجہ سے ان کو سزا مل رہی ہے۔ حمزہ شہباز شریف نے بھی رمضان شوگر مل کیس میں اپنے خلاف لگائے گئے فرد جرم کے تحت الزامات کو یکسر مسترد کیا ہے اور عدالت کو بتایا ہے کہ ان کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے خلاف نیب جو ہے وہ جان بوجھ کر اس طرح کے الزامات کے تحت ان کو پھانسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کا دامن صاف ہے اور وہ چونکہ شریف خاندان سے ان کا تعلق ہے، اس لیے اب میاں نواز شریف کے بعد ان کے والد اور اب ان کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔ عدالت نے فرد جرم کی سماعت کے بعد فرد جرم عائد کرنے کے بعد سماعت اگست کی 28 تاریخ تک ملتوی کر دی ہے۔ تو اس حوالے سے عدالت نے فریقین کو ہدایت کی ہے کہ وہ اب اس فرد جرم کے تحت اپنے دلائل کا آغاز کریں اور آئندہ سماعت پر شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کے وکلاء دلائل پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیب کی جانب سے بھی ان کے خلاف جو الزامات ہیں رمضان شوگر مل کے حوالے سے اور وہاں پہ جو کرپشن کی گئی ہے اور جس طریقے سے ٹیکس بچایا گیا ہے اور دیگر معاملات کیے گئے ہیں، ان کے حوالے سے تفصیلات نیب کی جانب سے پیش کی جائیں گی اور اس تمام تر معاملے کی سماعت اب 28 اگست کو ہوگی۔ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان نے اے پی سی کو کامیاب بنانے کے لیے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ رواں ہفتے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے ایک طرف ملاقات کریں گے تو دوسری طرف وہ میاں شہباز شریف سے بھی ملیں گے اور ان سے یہی درخواست کریں گے کہ اے پی سی کو کامیاب کرنے کے لیے ان کا بھرپور ساتھ دیا جائے تاکہ موجودہ حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اے پی سی کامیاب بنا کر اس ملک سے اس حکومت کا خاتمہ کیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان کی کوششوں کے باوجود تاحال مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے حتمی جواب اے پی سی میں کے حوالے سے نہیں دیا ہے، جس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان پریشان ہے۔ اسی وجہ سے وہ دوبارہ رابطے کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی اے پی سی کو کامیاب کر سکیں۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے LLE نیوز اور انشاءاللہ اگلی خبروں کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔